السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ ڈرامہ سیریل جان سار بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے آنے والے ایپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ کشمالہ نے سرفراز پہ بھروسہ کر کے بہت ہی گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، کیونکہ سرفراز ایک لالچی انسان ہے جو کہ کشمالہ کو نہیں پتا تھا۔ کشمالہ تو بس یہی جانتے تھے کہ شاید اس کا کام ہو جائے، اس کا ساتھ دے، لیکن اب کشمالہ کی ساری بازیاں الٹنے والی ہیں اس کے اوپر۔ اب سرفراز اس سے کہتا ہے کہ مجھے بہت ہی بڑی رقم چاہیے، تو کشمالہ کہتی ہے کہ میں ابھی بینک اکاؤنٹ سے نہیں نکلوا سکتی، اگر میں نکلواؤں گی تو پھر نوشیروان کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے ہیں اور تمہارے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں، اس لیے میں تب تک ٹائم دو جب تک دعا کی طلاق نہیں ہو جاتی۔ تو وہ لالچ میں آ کر کہتا ہے کہ جو تم نے ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے ہیں وہی مجھے دے دو، میں اس کو ہی دیکھ لوں گا اور یہ بیچ لوں گا، جس پر وہ کہتی ہے کہ یہ میرے خاندانی کنگن ہے۔ خیر فی الحال تو وہ اس کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بہت برا کر رہے ہو۔ کشمالہ یہ بات نہیں جانتی کہ جعفر اس کے پیچھے ہی لگا ہوتا ہے اور جعفر نے ان دونوں کی تصویریں کھینچ لی ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری تصویریں اور ریکارڈنگ جعفر نے جا کر نوشیروان کو دکھانی ہیں۔ جب نوشیروان یہ سب کچھ دیکھے گا تو اس کو بہت ہی زیادہ افسوس اور ہوگا اور غصہ آئے گا کشمالہ پر۔ جعفر یہ کہے گا کہ سائی میں بہت ہی زیادہ دنوں سے سرفراز کے پیچھے لگا ہوا تھا، لیکن آج جب سرفراز کے پیچھے گیا تو وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ گیا اور ٹھیک اسی وقت کشمالہ بھی آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور بہت دیر تک یہ دونوں باتیں کرتے رہے، اور پھر کشمالہ بی نے اپنے کنگن اتار کر اس کو دے دیے، جو کہ میں نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہے۔ جب یہ ساری باتیں نوشیروان سنے گا تو وہ پھر بہت ہی زیادہ چیخنے چلانے لگے گا۔ اب نوشیروان جائے گا کشمالہ کے پاس اور اس کو کہے گا تمہارے خاندانی کنگن کہاں پر ہیں جو تم نے ہر وقت پہنے ہوئے ہوتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہی ہوں گے، میں نے ویسے ہی اتارے تھے، ابھی پہن لیتے ہوں۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تمہارے کنگن دیکھنے تھے کیونکہ مجھے اس طرح کے اور بھی بنوانے ہیں، مجھے چاہیے۔ اب کشمالہ بڑی زیادہ پھنس جاتی ہے کیونکہ کنگن نہیں ہے۔ دوسری طرف جعفر نے پل پل کشمالہ کے پیچھے اور سرفراز کے پیچھے اپنے جاسوس لگا رکھے ہیں۔ سرفراز کی ہر ایک حرکت پر وہ ساری کی ساری نظر رکھتے ہیں اور پوری کی پوری ویڈیو بنا کر جعفر کو سینڈ کرتے رہتے ہیں، اور آگے سے جعفر ہر روز اب نوشیروان کو ہر چیز دکھاتا ہے کہ سائیں کشمالہ بھی نہیں اچھا کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ بہت غلط کر رہے ہیں۔ نوشیروان کہتے ہیں کہ ابھی کشمالہ کو شک نہ پڑنے دینا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ میں اس کو ایسا موقع پر پکڑوں گا اس ٹائم یہ بالکل بھی بس ہوگی اور بالکل بے علم ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فی الحال تم اور نظر رکھو اور زیادہ ایویڈنس اکٹھے کرو، اور لیبارٹری ٹیسٹ میں یہ بھی پتہ کرواؤ کہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا وہ کس نوعیت کا تھا، میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے شک ہے مجھے کشمالہ نے زہر دیا تھا۔ جس پر جعفر کہتا ہے صحیح مجھے بھی یہی شک ہے، کیونکہ دعا بی جیسی بھی حرکتیں کر سکتی ہیں، وہ آپ کو زہر نہیں دے سکتی کیونکہ وہ تو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جس پر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جعفر، جاؤ اور بہت زیادہ انویسٹیگیشن کر کے ہی آنا۔ اتنی ہی دیر میں نوشیروان کو ایس ایچ او صاحب کی کال آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ صحت یاب ہو گئے ہیں، بڑا افسوس ہوا تھا کہ آپ کو کسی نے زہر دے دیا تھا، لیکن میرے پاس آپ کے لیے آج ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے۔ جس پر نوشیروان کہتا ہے کہ کیا خبر ہے، جلدی بتائیے ایس ایچ او صاحب۔ تو وہ کہتا ہے کہ سائیں اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کے بھائی کے قاتلوں کا پتہ چل گیا ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ آپ کے گھر میں قاتل پھر رہے ہیں۔ جس بات پر نوشیروان ایک دم سے ہکا بکا رہ جاتا ہے اور شاکڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایس ایچ او صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے جعفر کو سب ثبوت بھجوا دیے ہیں، تو سوچا آپ کو خود اپنی زبانیں بتا دوں کہ ہم نے آپ کے بھائی کے قاتلوں کو پکڑ لیا ہے۔ بہت زیادہ پروانے کے بعد انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ قاتل آپ کے گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے اور آپ لوگ اس کو بالکل بھی پہچان نہیں پا رہے۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ مجھے پہیلیاں مت بجوائیں اور جلدی بتائیں کہ کون ہے وہ۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ معذرت کے ساتھ سائیں کہنا تو نہیں چاہیے، گھر کی بات ہے، آپ کی عورتوں کی بات ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے بھائی کی قاتلہ کشمالہ بی ہیں۔ جی ہاں دوستو، کشمالہ بی نے ہی اس کے بھائی کو قتل کروایا ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس کی نوشیروان کے ساتھ شادی ہو جائے۔ وہ تو اپنے شوہر میں انٹرسٹڈ تھی ہی نہیں، پہلے دن سے جب وہ اس گھر میں آئی تھی اس کا نوشیروان پسند تھا، وہ بہت زیادہ چالیں چلتی تھی کہ کسی طرح اس کا پتہ کٹ جائے اور اس کی شادی نوشیروان سے ہو جائے۔ تو بالآخر اس نے ایک انسان کو پیسے دے کر نوشیروان کے بھائی کو گولی مروا دی۔ تو دوستو جب نوشیروان کو پتہ چلے گا کہ کشمالہ نے اس کے بھائی کو قتل کروایا ہے تو اب کشمالہ کو یہ بالکل بھی نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ جو لاوا اس کے اندر پک رہا تھا وہ پھٹ جائے گا۔ اتنی ہی دیر میں جعفر آئے گا اور کہے گا کہ سائیں میں نے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے بولو جعفر۔ جعفر کہتا ہے سائیں اس دن جب سرفراز ہمارے گھر میں آیا تھا تو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دی گئی تھیں، لیکن اب وہ ریسٹور ہو چکے ہیں، تو صاف صاف نظر آ رہا ہے
کہ کشمالہ بیبی کس طرح سے سرفراز کو اندر لے کر آئے ہیں، اور یہ سارا کیا دھرا کشمالہ بیبی کا ہی ہے، اور آپ کو زہر بھی کشمالہ بیبی نہیں دیا ہے اور کسی کا یہ کام نہیں ہے۔ آئی ہوپ سو ویورز آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔